اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج ہم اپنی گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آج کل بہت کٹھن دور چل رہا ہے، بہت مشکل حالات چل رہے ہیں، اور میں نے کافی سارے لوگوں کو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کی دعا قبول نہ ہو۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مایوسی کی طرف جا رہا ہے، اور مایوسی ایک اور گناہ ہے۔ انسان کو، مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ روایات میں ملتا ہے کہ جس بندے کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی، دعائیں دنیا کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہے کہ میری زندگی بہتر بنا دے، میرے مال میں اضافہ کر دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے، لیکن اس کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، تو روایات میں ملتا ہے کہ اس کی دنیا میں جو دعا قبول نہیں ہوتی، یہ آخرت کی طرف دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی دعا حتمی قبول ہوتی ہے، یوں نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہو۔ دنیا میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے کہ خداوند منان رب کائنات دنیا میں اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، لیکن دعائیں اس کی حتمی قبول ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب روز محشر ہوگا تو یہ انسان دیکھے گا کہ بہت سارے محلات ہیں جو اس کو کہا جائے گا یہ آپ کا مال ہے، یہ محلات آپ کے ہیں، تو یہ وہاں سوال کرے گا کہ رب کائنات، میں نے دنیا میں تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے اتنا محلات عطا کیے جا رہے ہیں، تو وہ آواز وحدت آئے گی کہ اے میرے بندے، دنیا میں جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں، میں وہ وہاں آخرت کے لیے دعائیں قبول کر لیتا تھا۔ تو اس وقت یہ انسان کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ دیکھیں، یہ روایات کہتی ہیں۔ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اغتنم الدعاء بخمسۃ مواطن۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ غنیمت جانو کہ دعا 5 مواقع پہ جو بھی مومن دعا کرے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ پہلا موقع جب تلاوت کلام پاک قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، اس کے بعد جو بھی انسان، یعنی جب تلاوت کلام پاک ہو رہی ہوتی ہے یا تلاوت کلام پاک کے بعد جو بھی دعا مانگو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ دوسرا، جب آذان ہو رہی ہو، مولا کائنات فرماتے ہیں اس ٹائم، جب بھی اس وقت کوئی انسان بھی، کوئی مومن بھی دعا کرے گا تو رب کائنات اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ تیسرا مقام، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنگ اور جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہو تو اس موقع کے اوپر بھی جو انسان دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ دیکھیں، یہ مقامات ہیں جن میں جو بھی انسان دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تلاوت کلام پاک کے وقت جب اس کی تلاوت ہو رہی ہو، دوسرا آذان کے وقت جب اذان ہو رہی ہو، تیسرا مقام بارش جب ہو رہی ہو، اس موقع کے اوپر بھی جو انسان دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔
چوتھا مقام جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جب خدا کی خاطر جنگ ہو رہی ہو تو وہاں جو انسان بھی دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پانچواں، جب مظلوم کی آہ نکل رہی ہو تو اس وقت بھی جو انسان دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو مومن کو ہمیشہ کے لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی دعا مانگتے رہنا چاہیے، یہاں دنیا میں نہیں تو آخرت میں رب کائنات ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہم تمام لوگوں کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔